سلمان عابد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی نئی قیادت ہوگی وہ ووٹرز کو قابل قبول ہوگی؟ دیکھیں نا، اگر یہ فیصلہ ووٹر کو کرنے دیا جائے گا کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں، کس کی حکومت لانا چاہتے ہیں، کس کو پسند کرتے ہیں، پھر تو ایک الگ بات ہے۔ پاکستان میں 70 سے لے کے 2018 کے انتخابات جو ہیں اس کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہر انتخاب پچھلے انتخاب سے زیادہ متنازع ہوتا ہے اور کوئی انتخابات اپنی ساکھ قائم نہیں کر سکے۔ ہمارے ہاں تو ووٹر استعمال ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو الیکشن جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ایک آرٹیفیشل کھیل کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ ہم تو پہلے سے الیکشن سے پہلے الیکشن کے نتائج طے کر لیتے ہیں، پولیٹیکل ارینجمنٹ طے کر لیتے ہیں، تو ووٹر کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی نے تاریخ کا سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، بات یہ ہے بات یہ ہے کہ سب کے ساتھ یہ ہوا ہے نا۔ آج -1 کا فارمولا کا لفظ کون استعمال کر رہا ہے؟ PMLN کر رہی ہے نا، میں تو نہیں کر رہا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے الیکشن کروائیں، کل عمران خان کہہ رہے تھے کہ جناب نواز شریف کو مائنس کر کے الیکشن کروائیں، اس سے پہلے کوئی اور کہہ رہا تھا۔ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیوں نے چھوڑ دیں عمران خان کو، یہ جو بڑی ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں اس میں PMLN نے کیا سیکھا ہے؟ یہ سیکھا ہے نا جو وہ بتا رہے ہیں۔ اس لیے بات یہ ہے کہ اور یہ جو صحافتی حضرات ہیں ان کی تو کہانی بڑی مختلف ہے جی۔ آج جو لفظ عمران خان کے بارے میں استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، کل جو نواز شریف کے بارے میں استعمال ہو رہے تھے وہ بھی غلط ہے۔ ہم نے تو پولرائزیشن اتنی زیادہ پھیلا دی ہے کہ اس میں صحافتی اخلاقیات، اس میں قانونی اخلاقیات، اس میں آئینی اخلاقیات، اس میں اخلاقی معاملات تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو سوال یہ کہ پھر ہم نے سیکھا کیا ہے پاکستان کی سیاست سے؟ پاکستان کی سیاست سے یہ سیکھا ہے جو ابھی امتیاز عالم نے کہا ہے کہ سیاست سکڑتی جا رہی ہے، جمہوریت سکڑتی جا رہی ہے، فکری آزادیاں سکڑتی جا رہی ہیں، سول سوسائٹی سکڑتی جا رہی ہے، میڈیا سکڑتا جا رہا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کا جو معاملہ ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے۔ تو ہم جس قسم کی ریاست کا نظام چلانا چاہتے ہیں، اگر اس طریقے سے الیکشن کروائیں گے اور الیکشن سے پہلے انتخابات کو متنازع بنائیں گے کسی کی حمایت میں اور کسی کی مخالفت میں، تو کھیل تو نہیں چلے گا۔ یہ سارا کھیل اسی طریقے سے پھر بدامنی کی طرف جائے گا، عدم استحکام کی طرف جائے گا، پولرائزیشن اور بڑھے گی، انتشار اور بڑھے گا، ٹکراؤ اور بڑھے گا۔ پھر صرف سیاست خراب نہیں ہوگی، آپ کی معیشت پر سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نکالے، خدارہ ماضی کے تجربوں سے سبق سیکھیں، وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم ماضی میں کرتے رہے۔ آگے بڑھنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کریں جو آئینی اور قانونی فریم ورک میں آتا ہو، ڈیموکریٹک فریم ورک میں آتا ہو۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہیں، اس میں الیکشن کمیشن بھی ہے، اس میں میڈیا بھی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی سیاست کو ایک ڈیموکریٹک ٹریک کے اوپر لانے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ سلمان عابد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری سے پاکستان ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو پائے گی؟ دیکھیں، پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان یا تو خوش فہمی میں بہت رہتا ہے یا لاٹری کے چکر میں ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی لاٹری نکل آئے کسی عالمی ملک کے ساتھ، کسی برادر اسلامی ملک کے ساتھ، کہیں IMF کے ساتھ، کہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، کہیں چائنا کے ساتھ۔ یعنی وہ جو بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں ہیں پاکستان وہاں تو کام ہی نہیں کرتا اپنے انٹرنل کانٹیکس میں۔ وہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک بڑا ایشو ہے نا، پھر جو آپ کو اپنی اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے اس کے اوپر تو آپ تیار ہی نہیں ہوتے۔ آپ FBR کے اندر ریفارمز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ میں بار بار کوٹ کرتا ہوں، وہ شبر زیدی کا انٹرویو سن لیں اور آپ پورے اسٹیٹ کرافٹ کو ریویو کر لیں کہ اس میں کہاں کون کون طبقہ شامل نہیں تھا جو یہاں پر ٹیکس لگنے نہیں دیتا، اور یہ کون لوگ ہیں؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ میں لوگ موجود ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہماری بیوروکریسی میں لوگ موجود ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پاکستان کا تاجر طبقہ، صنعت کار طبقہ ہے۔ تو جب آپ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے تو اس طرح کی رپورٹس جب آپ کو امکانات کے بارے میں بتاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے، پاکستان آگے جاتا ہے، تو ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو کچھ کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو اس لیے یہ ساری ڈیپینڈنسی صرف یہ ہے کہ باہر کے لوگ آئیں، ہماری مدد کریں اور ہمارے لیے چیزیں نکال دیں۔ یہ بالکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل انویسٹمنٹ کا کمبینیشن نہیں بنتا تو آپ انڈسٹری کہاں سے کرائیں گے؟ آپ قرضے لیتے جائیں، ایک قرضوں پہ ہی ملک چل رہا ہے سارا کا سارا۔ اور یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہو پا رہی ہیں، اس میں جہاں پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہاں ہماری پوری کی بیوروکریٹک کانٹیکس بھی ہے، اور اس میں ہمارے جو کاروباری تاجر طبقات ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ کیونکہ جب بھی آپ دیکھیے کسی نے بھی کسی بھی حکومت میں بھی اگر کسی نے کچھ سیریس کوشش کرنے کی کوشش کی کہ وہ ریفارمز کریں تو سب کے سب لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آ کے اپنی ریزسٹنس اس انداز سے شو کی کہ اسٹیٹ کو بھی نیچے بیٹھنا پڑا، حکومتوں کو بھی نیچے بیٹھنا پڑا۔ اور ایک بڑا المیہ جو یہ ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹس کے ماڈل آئے ہیں نا ہمارے ہاں، کمزور حکومتیں، 10 ووٹوں کی بنیاد پہ کھڑی حکومتیں، یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ 10 ووٹوں کی بنیاد کے اوپر کوئی حکومت ریفارمز نہیں کر سکے گی، کوئی بڑی میگا اور اگریسو ریفارمز نہیں ہوں گی۔
کوئی اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہوگی. جو کرنا چاہے گا وہ دوسرے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم آپ کی حکومت گرا دیتے ہیں. تو پھر جو بھی پرائم منسٹر ہوگا اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو اس لیے پاکستان کے اندر یہ جب ہم بتاتے ہیں نا کہ فلاں رپورٹ یہ بتا رہی ہے, فلاں رپورٹ یہ بتا رہی ہے, تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ پاکستان کے اپنے کرتوت کیا ہیں. صحیح. پاکستان خود کس طرح سے چلانا چاہ رہا ہے ریاستی نظام کو, حکومتی نظام کو, ادارہ جاتی نظام کو. یہ بھی انہوں نے کہا کرپشن, یہاں تو سکہ بند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کرپشن ایشو ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سرمایہ دارہ نظام کا پارٹ ہے, چھوڑے پڑا کرپشن کا. اور جو جتنی لیکیج ہو رہی ہے اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم نہیں ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی کا میکینزم نہیں ہے. آپ اچھی سے اچھی اکنامک پالیسی لے آئیں, لیکن اگر آپ نے ان کا علاج نہیں کرنا تو پھر وہ اچھی سے اچھی پالیسی کا بھی بڑا غلط کر کے جائیں گے. اسٹرکچر ریفارمز کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے.